السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بلز اینڈ بیئرز. میں ہوں سید محمد دانش اور آج ہے فرائیڈے کا دن, لاسٹ ٹریڈنگ ڈے آف دا ویک. اور آج ہم نے دیکھا مارکیٹ 700 پوائنٹس سے بھی زائد کی تیزی کے ساتھ ہمیں نظر آئی تھی. انفیکٹ انٹرڈے بیسس پر دیکھا جائے تو مور دین 900 پوائنٹس کا گین جو ہے وہ ہم نے مارکیٹ میں وٹنس کیا تھا. اور اب سے کچھ دیر پہلے مارکیٹ تقریباً 850 پوائنٹس پلس تھا. اینڈ ایکسپیکٹڈ کہ اگر مارکیٹ کلوز ہوتی ہے اور ایڈجسٹ ہو جاتی ہے تو تقریباً مور دین 700 پوائنٹس کا پازیٹیو چینج ہم مارکیٹ میں دیکھ سکیں گے, وچ از ویری پازیٹیو. کل کے دن صرف 7 پوائنٹس کا گین مارکیٹ نے دیکھا تھا, لیکن مارکیٹ جو ہے وہ ہمیں تھوڑی وولیٹائل نظر آ رہی تھی. آج مارکیٹ میں چونکہ 700 پوائنٹس کا جو ہم نے پازیٹیو چینج دیکھا ہے وہ ایک طرح سے ریورسل تو نہیں کہیں گے سینٹیمنٹس کا, لیکن یہ کہیں گے کہ ٹیکنیکل ریباؤنڈ ہے, کیونکہ مارکیٹ پچھلے کئی دنوں سے ڈکلائننگ ٹرینڈ شو کرتے ہوئے نظر آئی ہے. انفیکٹ اگر پچھلے 3 منڈے یعنی منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے ان ٹریڈنگ سیشنز کی صورتحال دیکھی جائے تو 3 دنوں میں مارکیٹ نے تقریباً 1950 پوائنٹس لوز کر دیے تھے. تو اتنی زیادہ گراوٹ کے بعد مارکیٹ میں تھوڑی سی بائنگ ہم نے آج دیکھی, اور ایک ٹیکنیکل ریباؤنڈ, ایک ٹیکنیکل ایڈجسٹمنٹ یا اپورڈ کریکشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں آج مارکیٹ میں نظر آئی 700-750 پوائنٹس کی تیزی کی صورت میں. لیکن اگین جس طرح کی پولیٹیکل انوائرمنٹ چل رہی ہے اور جس طرح کی فنڈامنٹلی نیوز چل رہی ہے, اکنامک انڈیکیٹرز میں کچھ ایشوز ہیں فی الحال, اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں جو ہے وہ فنڈامنٹلز ویک ہو گئے ہیں اور اس سے مارکیٹ میں لیول سسٹینیبل نظر نہیں آتے ہیں. اور فوریکس ریزرو کی بات کریں تو پھر لیس دین $20 بلین پر جو ہے وہ فوریکس ریزرو پہنچ گئے ہیں, وچ از ڈیفینیٹلی الارمنگ. گوئنگ ہیڈ مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا رہے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اس ہفتے کی مارکیٹ کی پرفارمنس کیسے ہے, کچھ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے منڈے کو ہم نے دیکھا مارکیٹ 390 پوائنٹس کے ڈکلائن کے ساتھ کلوز ہوئی 42,019 کے لیول پر. 88.88 ملین شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈ ہوئے. ٹیوزڈے کے 903 پوائنٹس کا ڈکلائن مارکیٹ میں وٹنس کیا گیا. 41,116 کے لیول پر مارکیٹ کلوز ہوئی. 121 پوائنٹس کے ملین شیئرز اس میں جنریٹ ہوئے. وینسڈے کو 655 پوائنٹس کے ڈکلائن کے ساتھ مارکیٹ کلوز ہوئی 40,461 کے لیول پر. 192 ملین شیئرز کی ٹریڈنگ اس میں ہوئی. تھرسڈے کو مارکیٹ صرف 7 پوائنٹس کے گین کے ساتھ کلوز ہوئی 40,468 کے لیول پر. 150 ملین شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈ ہوئے. فرائیڈے کو 866 یعنی آج کے دن مارکیٹ 866 پوائنٹس کے گین کے ساتھ کلوز ہوئی. ان ایڈجسٹڈ ہے, زیادہ تھوڑی دیر میں ایڈجسٹ ہوگی تو ہمیں ایگزیکٹ فگر ہمارے سامنے آئے گی, لیکن ابھی فی الحال جو دیکھی جائے کلوزنگ ان ایڈجسٹڈ دیٹ از اراؤنڈ 866 پوائنٹس پلس, وچ از ویری پازیٹیو. 41,000 کے لیول مارکیٹ نے آج سسٹین کرتے ہوئے 41,335 کے لیول پر کلوز کیا ہے. 144 ملین شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈ ہوئے ہیں. والومس کی اگر بات کی جائے تو والومس میں تھوڑی سی ہم نے امپروومنٹ دیکھی ہے آخر کے 2-3 دنوں میں, بلکہ انفیکٹ 3 دنوں میں وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, تینوں دن مارکیٹ میں والومس جو ہے وہ بہتر سائڈ پر دیکھے گئے تھے. جس طرح کی صورتحال ہے اس میں کچھ کوشش اپروچ بھی مارکیٹ میں رکھی جائے تو بہتر رہے گا. لانگ ٹرم کے لیے ڈیفینیٹلی مارکیٹ اٹریکٹیو ہے, لیکن میڈیم ٹو شارٹ ٹرم مارکیٹ میں ابھی ایشوز موجود ہے. فنڈامنٹلی ہمارے پاس ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے. اس کو گورنمنٹ کیسے کرٹیل کرتی ہے, اس کو کیسے وائٹ جو ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس کو بانڈس کس طرح سے آتے ہیں, کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اس پر کنسرن سے کوئی اناؤنسمنٹ اس حوالے سے آ جاتی ہے, آبویسلی فنڈامنٹل صورتحال بہتر ہوگی. پھر دوسرا سب سے بڑا کنسرن جو کہ فارن انویسٹرز کے لیے بھی ہے اور وہ ہے روپی کی ڈیویلیوشن کا فیکٹر, جو کہ اپ ٹو 10% ایکسپیکٹ کریں اینالسٹ کے, اپ ٹو 10% یہاں سے روپی کو ڈیویلیو ہو جانا چاہیے. تو یہ آبویسلی مارکیٹ کے لیے اور فارنرز کے لیے اسپیشلی کنسرن کا باعث ہے. گوئنگ ہیڈ مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا رہے گا اور کس طرح سے اس طرح کے انوائرمنٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے اور پورٹ فولیو میں اس وقت کیا کیا ہونا چاہیے, ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان نقوی صاحب, ہیڈ آف سیلز فرام حبیب سیکورٹیز. السلام علیکم سلمان صاحب. وعلیکم السلام. فیضان صاحب, مارکیٹ کی پرفارمنس میں کمنٹ چاہوں گا. آج ان ایکسپیکٹڈلی فرائیڈے تھا, لاسٹ ٹریڈنگ سیشن تھا. صورتحال پولیٹیکل فرنٹ پہ دیکھیں تو وہ بھی چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں تیزی سے. اس کے باوجود مارکیٹ نے آج 866 پوائنٹس کا ان ایڈجسٹڈ کلوزنگ جو ہے وہ دیکھی. سب سے پہلے تو کیا یہ ٹیکنیکل ریباؤنڈ ہے اور یہ لیول سسٹینیبل نظر آتے ہیں آپ کو؟ یقیناً اس میں ٹیکنیکل ریباؤنڈ بھی ہے, کیونکہ مارکیٹ واز ایکسٹریملی انڈر سولڈ پوزیشن اور اوور سولڈ پوزیشن, اور اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ مارکیٹ جو ہے اینی ٹائم مارکیٹ جو ہے وہ باؤنس بیک کرے گی, اور وہ ہوا ہے. لیکن ساتھ ساتھ کچھ فنڈامنٹلس, کچھ پولیٹیکل فرنٹ پہ کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس آئیں جس سے کچھ انسرٹینٹی میں تھوڑی بہت کمی واقع ہوئی ہے. کچھ فنڈامنٹلی اچھی خبریں آئی ہیں, مثلا جیسے ڈی ویلیوشنس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپریل تک شاید نہ ہو. یہ کچھ آفیشلس اس بارے اشارے دے رہے ہیں کہ ابھی اتنی جلدی ڈی ویلیوشن کا امکان نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیمنٹ کے فرنٹ پر بھی تھوڑی سی پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی کہ افغانستان جو ہے وہ ایکسپورٹ آف پاکستان سے اس نے روکی ہوئی تھی بیکاز آف جیو پولیٹیکل سرکمسٹانس
پاکستان سے. افغانستان نے پاکستان سے تمام ایکسپورٹ ختم کر دی تھی سیمنٹ کی. تو اب جو آرمی کے جنرل نے وہاں وزٹ کیا تھا پاکستان کے, تو اس میں انہوں نے کچھ ایشورنس دی ہے کہ وہ پاکستان سے سیمنٹ ایکسپورٹ کریں گے. تو سیمنٹ سیکٹر میں ہم نے باؤنس بیک دیکھا, اور پچھلی تمام منڈی میں ہم دیکھتے ہیں سیمنٹ سیکٹر سارے فہرست رہا ہے. تو آج سیمنٹ سیکٹر نے باؤنس بیک کیا. تو یہ وہ وجوہات تھی. اس کے ساتھ ساتھ آئل مضبوط چل رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. فارنرس کی ہم دیکھ رہے ہیں سیلنگ پریشر کم ہے, اور کوالٹی بائنگ ہمیں کچھ دن سے تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہے. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آج ہم نے ایک باؤنس بیک دیکھا ہے, اور امید کرتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اگر پولیٹیکل فرنٹ پہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی اور ہمارے جو اکنامک فنڈامنٹل میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس میں کچھ امپروومنٹ نظر آئی, تو ڈیفینیٹلی مارکیٹ ول شارٹ پیریڈ میں تھوڑا اور مزید اوپر جائے گی. اچھا سلمان صاحب, آپ نے بات نوٹس کی ہوگی کہ ہر سیکٹر میں, کسی بھی انڈیویجول ایک سیکٹر کے بن گیا, ہر سیکٹر میں بہت شارٹ ٹرم کوئی بھی ٹرینڈ آ رہا ہے. بائنگ آتی ہے تو شارٹ ٹرم آتی ہے, چاہے لوکل سے ہو یا فارنر سے ہو. سیلنگ بھی آتی ہے تو ایسا نہیں کہ سیلنگ آئے چلے جائے, وہ بھی شارٹ ٹرم آتی ہے. یہ اتنا یہ کیا چینج آف ہینڈس ہو رہا ہے, چینج آف پورٹ فولیو ہو رہا ہے, یا اس طرح کنسسٹنٹ بائنگ یا کنسسٹنٹ سیلنگ سے مراد, یعنی ایک دو دن کی بائنگ آ گئی پھر ایک دو دن سیلنگ آ گئی اسی سیکٹر میں, یہ کیوں ہوا ہے اس طرح؟ نہیں, دیکھیں مارکیٹ کا سب سے بڑا جو اس وقت میجر جو ڈرا بیک ہے وہ اس کے والیومس ہیں, اور والیومس نہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے. سرمایہ کاروں کو یا انویسٹرز کو ہمیشہ والیوم اگر ہوتا ہے مارکیٹ میں تو وہ ایکٹیولی کام کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹس ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ابھی انسرٹینٹی کے فیکٹرز ہیں جو دیکھیں جس بنیاد پہ مارکیٹ جو ہے اتنا نیچے آئی ہے اس میں پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, اس کے بعد میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز جو کافی ویک ہیں. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے کوئی ابھی تک سسٹینیبل ایفرٹس جو ہے وہ دیکھی نہیں ہے مارکیٹ میں, اور لگ ایسا رہا ہے کہ شارٹ پیریڈ میں کوئی سے سسٹینیبل ایفرٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب تھوڑا سا میں فنڈامنٹل پر آ جاتا ہوں. ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وائڈ ہو رہے ہیں, یہ بھی ایک کنسرن, کیونکہ پہلے ہمارے پاس ایک تسلی یہ تھی کہ صرف سینٹیمنٹس ویک ہے, فنڈامنٹلی ہم اسٹرانگ ہیں. اب فنڈامنٹل بھی تھوڑا ویک ہونا شروع ہو گئے, ریزروز بھی $20 بلین سے کم ہو گئے کافی عرصے کے بعد. ٹریڈ ڈیفیسٹ ٹوئن ڈیفیسٹ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ایشوز ہیں. روپی کی ڈیویلیویشن کا بہت بڑا فیکٹر ہے. تو بہت سارے میجر فرنٹ پر یہ 3-4 چیزیں ہیں, لیکن یہ بہت میجر فرنٹ پر ہمیں نظر آئی ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو, ان کا کیا سولوشن نکل سکتا ہے؟ دیکھیں سولوشن تو ظاہر ہے کہ ٹائم بتائے گا ہمیں, لیکن اس وقت جو کرنسی ڈیویلیوشن کا امکان جو سب سے بڑا تھریٹ ہماری اکانومی کو ہے, اور وہ پاسبل بھی ہے, اور جو اس پہ کوئی فوکس ابھی ہمیں نظر نہیں آیا اتھارٹیز کا. تو کیونکہ کرنسی ڈیویلیوشن کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کی انٹرسٹ ریٹ کو ہٹ کرے گا اور گروتھ کو ہٹ کرے گا. اور اس وقت ہماری مارکیٹ جو ابو 50,000 گئی تھی, تو اس کا بنیادی ریزن یہ تھا کہ ہماری گروتھ انٹیکٹ تھی, اور مستقل ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ آگے آئندہ آنے والے دنوں میں 6% پہ فور کاسٹ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب کنسرن یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ اگر یہ انڈیکیٹرز اگر ٹائملی صحیح نہیں ہوئے, ایڈجسٹ نہیں ہوئے, کیونکہ یہ امپورٹ فیکٹرز امپورٹ بل کی جیسے ہی ہوا ہے, اگر یہ صحیح نہیں ہوئے تو آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ پاکستان کو جانا پڑے گا. اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز جو ہوتی ہیں کافی ٹف ہوتی ہیں. اس میں پہلے نمبر پہ جو ہے کرنسی ڈیویلیوشن ہوتی ہے, انٹرسٹ ریٹ کا امپرومنٹ ہوتا ہے, فسکل ایکسپینشن پہ کنٹرول ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا کرٹیلمنٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے پھر آئی ایم ایف کے فرنٹ پہ آتی ہے, تو سرمایہ کار کنفیوز. آپ کی بات بالکل صحیح میں کہا, لیکن آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بالکل آپ نے بتایا ہمیشہ ہوا ہے, ہم آئی ایم پلان پہ گئے ہیں. تو یہ تو پھر ایک طرح سے ہے کہ آپ قرضہ بھی دے رہے ہیں اور آپ گرو بھی کرنے نہیں دے رہے کسی کنٹری کو. اگر اس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں جس طرح گروتھ پروجیکٹ کو وہ کر رہے ہیں, اتنی اسٹرکٹنیس یعنی اتنی, ٹھیک ہے وہ آئی ایم ایف لون دے رہا ہے, لیکن تھوڑا سا اتنے تو ہونا چاہیے کہ آدمی کنٹری جو ہے وہ اپنی جی ڈی پی کو بہتر کر سکے یا کوئی ایکسپینشن کر سکے کچھ حد تک, ٹو سم ایکسٹینٹ. بالکل ہی ہر چیز میں سبسڈی ختم ہونی ہوتی ہے, ہر چیز میں بالکل اسٹرکٹلی بالکل اسٹرکٹ قانون ہو جاتا ہے ان کا, تو پھر اسٹک ہو جاتا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی ایک ڈسپلن, فائنینشیل ڈسپلن کا جو وہ ہے لانے کے لیے ہوتی ہیں, اور دوسرے ان کا یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ ان کا جو لون وہ دے رہے ہیں اس کی ریکوری بھی جا کے فیوچر میں ہو. اور تیسری چیز ان کو یقیناً کرنسی ڈیویلیوشن سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. جتنی کرنسی ڈیویلیو ہوگی, کیونکہ لون جو ہم لیتے ہیں وہ ڈالرز میں لیتے ہیں, اور کرنسی ڈیویلیوشن میں مفت میں جو ہے ان کو اضافہ فائدہ ہوتا رہتا ہے. تو ان کی تو کوشش ہوگی یقیناً ان کے فائدے کی جو 5% 10% وہ تو ان کا فوری طور پر ایک گین مل گیا ان کو. جی ہاں, بائی ڈیفالٹ یہ مطلب کرنسی ڈیویلیوشن سے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ تو چاہیں گے. اب مسئلہ یہ کہ جب لون لینے والا
والا جو ہے وہ ان کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے, اپنی مجبوری کے تحت لے رہا ہوتا ہے. اور IMF کا لون جو ہے یہ پروجیکٹ فائنینسنگ کے لیے نہیں ہوتا ہے, صرف بجٹ میں یہ صرف ریزرو میں رکھا جاتا ہے کہ ریزرو کو مینٹین کرنے کے لیے ہوتا ہے صرف. جبکہ پروجیکٹ فائنینسنگ کے جو لون ہوتے ہیں وہ ورلڈ بینک اور دوسرے اداروں سے آتے ہیں, جس سے انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے یا امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. IMF کے لون سے کوئی امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے, صرف آپ کا ریزرو مینٹین ہو جاتا ہے. اور جب ریزرو مینٹین ہو جاتا ہے تو ملک کی اسٹیبلٹی, ملک کی سوورینٹی بڑھ جاتی ہے. فار دا ٹائم بینگ اس کو ایک سمجھ لیں کریڈٹ ریٹنگ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں, 2 سے 3 سال 4 سال جتنے سال کا بھی. ڈیفینیٹلی آپ نے لون لیا ہے تو وہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہی ہوتا ہے, 3-4 سال 5 سال, اور اس کو ادا بھی کرنا ہوتا ہے. تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک فار دا ٹائم ایک ریلیف مل جاتا ہے, لیکن یہ کوئی اتنا اچھا میجر نہیں ہوتا ہے. اگر نہ ہو تو یہ بہتر ہوگا. کوئی ایسی اگر سسٹمیٹک ایسی چیزیں ہو جائیں, ہماری ایکسپورٹ اگر بڑھ جاتی ہیں, ہمیں اس طریقے سے ہمارے جو ہے ریمیٹنسز اگر بڑھ جاتی ہیں جو کنسرن ہے, تو میں سمجھتا ہوں شاید ہمیں اس کے پاس جانا نہ پڑے. لیکن اگر گئے تو یہ ساری چیزیں گی تو یہ وہ چانسز کیا لگا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے IMF پہ جانا؟ بہت چانسز ہیں. ابھی جو جس طریقے سے پولیٹیکل انسرٹینٹی اور میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز ہیں, بہت چانسز برائٹ ہیں کہ جانا پڑے گا, کیونکہ کوئی ہمیں سورس نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی فوکس نظر آ رہا ہے, نہ ہی کوئی اس پہ ہمیں ڈسکشن نظر آتا ہے کہیں پر, نہ میڈیا پہ ڈسکشن نظر آتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو بہت بڑا سورسز پہ ڈسکس کر لیں گے. ایک کالر شامل کر لیتے ہیں. ارشد صاحب ہمیں راولپنڈی سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ارشد صاحب, یہ جو فوجی فوڈ کے جو وہ آئے ہیں رائٹس ہے, ان کو سبسکرائب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ فوجی فوڈس IPO اور SPO. دیکھیں, فوڈ میں جنرلی فوڈ سیکٹر کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ تھوڑے سے کنسرنس ہیں, اور جو پچھلا بجٹ جو گیا ہے اس میں اس سیکٹر کو کافی ٹیکسز کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو لیکن چونکہ اب مارکیٹ اتنی گھٹ چکی ہے اور اتنی اٹریکشن اس میں ویلیوز بن چکی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں شارٹ پیریڈ میں اس میں آپ انٹری ڈال سکتے ہیں اس سیکٹر میں. ٹھیک ہے. اچھا, بات ہو رہی تھی کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں ٹیکس ہمارے پاس ایک بہت بڑا مطلب ٹیکس جو ریونیو جنریشن کا ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک کہہ لیں کہ ایک ٹول ہے, لیکن اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی ٹیکس بیس کو جو ہے ہم نہیں بڑھا پا رہے ہیں. یعنی جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہیں کے اوپر ٹیکسز بڑھ رہے ہیں, لیکن جو اتنے سارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں شامل, ان کو کیسے لایا جائے؟ کیونکہ ایک بہت بڑا یہ مطلب ملک کے اندر ہی ریونیو جنریشن کا ایک بہت بڑا ٹول ہے ہمارے پاس. دیکھیں جی, یہ بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے اور سب سے بڑا کنسرن ہے, اور ہمارے ہارڈلی آدھا ملین بھی شاید ٹیکس پیئرز ہمارے نہیں ہیں, اور 10 to 15% آف GDP تک لے جانے کی ہم بات کر رہے تھے اب ایز آف انسانوں. اور ایگریکلچر سیکٹر پہ ٹیکس نہیں ہے. سب سے بڑے جو 20% آف ہمارے GDP کا حصہ ایگریکلچر سے آتا ہے, اس کو کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے. پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ اتنی بڑی چھوٹ ملی ہوئی ہے, تو یقیناً یہاں کنسرن موجود ہیں. لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز میں شاید ہم دنیا میں بہت آگے ہیں, بہت زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں جو غریب آدمی پہ جا کے پڑتا ہے, اس کی انکم پہ اثر کرتا ہے, اس کی ارننگ کیپیسٹی جو ہے وہ کرٹیل ہو جاتی ہے. تو اس پر یقیناً کام کرنے کی ضرورت ہے اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ضرورت ہے. اس کے لیے بہت سارے میجرمنٹ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ٹیکسز لگانے سے ہی ٹیکس نیٹ بڑھایا جاتا ہے, یا ٹیکسز امپروو کرنے سے. ٹیکس اگر ہم ٹیکس بیس کو کم کر دیں اور ٹیکس سب کے اوپر پھیلا دیں, ہر سیکٹر کو ٹیکس نیٹ کے اندر لیں اور ٹیکس بیس کم کر دیں, تو یقیناً میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہوگا. اس پہ میں سمجھتا ہوں ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. سب سے ویلڈ پوائنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ, اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے. اگر مل کر بیٹھیں ول ہو تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. جب اپنے انڈین سسٹم ختم کر کے NIC کے تھرو سارا FBI نے ڈاٹا جو ہے وہ مینٹین کرنا شروع کر دیا تو بہت ایزیلی ٹیکس دینا سب کی خواہش ہے. ٹیکس دینا کوئی ایشو نہیں ہے. ایمنسٹی اسکیم بہت ساری آئی ہیں, اور لیکن اس کے باوجود سب پہ ڈسٹریبیوٹ ہے, دو چار چند ایک سیکٹرز پہ نہ ہو. لیٹ می فنش. ایمنسٹی اسکیم ہمیشہ اس لیے دی گئی ہے کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں. لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہوئے گھبراتے ہیں, ٹیکس دیتے ہوئے نہیں گھبراتے. میں آپ کو بالکل ایک جینوئن فیکٹ بتا رہا ہوں کہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ ٹیکس دے. کون نہیں چاہتا ہے ٹیکس دے, دیتا ہے اور انڈائریکٹلی دیتا ہے, بٹ وہ ٹیکس نیٹ میں آتے ہوئے گھبراتے ہیں. وہ اس چیز پہ ہمیں کنسنٹریٹ کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سلمان صاحب, تھینک یو فار جوائننگ. سلمان نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہیڈ آف سیلز فرام ابادی ابیب سیکورٹیز, اور ان سے کافی بات ہوئی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ کس طرح سے گوئنگ ہیڈ مارکیٹ کی صورتحال ہمیں نظر آئے گی. کموڈیٹیز اور فارکس کرنسیز کی صورتحال دیکھ لیتے ہیں. کموڈیٹیز میں سب سے پہلے گولڈ کی پرتولہ پرائز دیکھیں گے. گولڈ کی پرتولہ پرائز آج ہمیں نظر آئی گولڈ میں بھی, بلکہ انفیکٹ اگر ڈالر بیس کموڈیٹیز دیکھیں
تو اس میں بہتری نظر آ رہی ہے. آئل پرائسز ایک دفعہ پھر سے بڑھتی ہوئی نظر آئی تھی کیونکہ رشیا اور سعودی عربیہ کی طرف سے جو ہے وہ پروڈکشن کٹ کو کنٹینیو رکھنے کی بات کی گئی تھی. گولڈ کی پر تولہ پرائز 50,123 روپیز کے لیول پر ہے. 10 گرام پرائز 43,018 روپیز کے لیول پر. انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ $1,269.88 پر آؤنس. WTI $50.79 پر بیرل. برنٹ کروڈ آئل $57 پر بیرل کے اراؤنڈ ہم نے دیکھا. فارکس کرنسیز میں سب سے پہلے US ڈالر buying 106.60 rupees کے لیول پر ہے. صحیح. selling 106.90 rupees. next UK pound sterling buying 139.50 rupees, selling 141.25 rupees. Euro buying 124.50 rupees, selling 125.70 rupees. Saudi Riyal میں buying رہی 28.20 rupees کے لیول پر, selling 28.40 rupees. UAE dirham میں buying 28.85 rupees, selling 29.10 rupees. Japanese yen buying 0.91 rupees, selling 0.94 rupees. Chinese yuan میں buying 15.75 rupees کے لیول پر ہی, selling رہی 15.90 rupees پر. کوئی دینار buying 347 rupees, selling 349.50 rupees. یہ تھی کموڈیٹیز اور فورکس کرنسیز کی صورتحال. جہاں تک مارکیٹ کی پرفارمنس کا تعلق ہے تو آج تو مارکیٹ نے 866 پوائنٹس کے گین کے ساتھ کلوز کیا, لیکن اسٹل یہ جو پازیٹیوٹی ہے یہ شارٹ ٹرم ہے کیونکہ پولیٹیکل اور اکنامک انڈیکیٹرز, پولیٹیکل انوائرمنٹ اور اکنامک انڈیکیٹرز تھوڑا سا ویک نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ریورسل ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ان پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. فور فیڈ بیک you can email us at bullsandbears@btv.com.pk. Do take care of yourself and your investments. So very good luck for the next week. Sayyid Mohammed Danish اور Bulls and Bears کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.